خوشی جو ہے نا وہ بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہو کے رہ گئی ہے اب ریلیٹیو ٹرم ہے. سکون از ناٹ ریلیٹیو بٹ خوشی ہیز بیکم ریلیٹیو. کبھی آپ کو ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی. کیسے لوگوں کو آپ سادہ لفظوں میں اپنے تجربے سے یہ سمجھائیں گی کہ خوشی اور سکون میں فرق کرنا سیکھیں؟ یہ نہ ہو کہ جس گاڑی کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں آپ یہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ اس نے خوشی تو آپ کو دی ہے، وقتی ڈوپامین ہٹ کیا ہے، چلیے چند مہینوں کے لیے ہی صحیح، مگر اس نے کہیں اطمینان چھین لیا ہے، ایک بے چینی دی ہے. اتنا مشکل سوال. دیکھیں نیڈ اور وانٹ. اب اس کو کیسے سمجھائیں گی؟ جب آپ کی نیڈ اب آپ کو دونوں چیزیں سمجھانی پڑیں گی. نیڈ ضرورت ہوتی ہے. نیڈ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان نہیں، نیڈ نہیں. اور اگر میری ضرورت ہی گڈی ہے کسے دی پھر؟ نہیں وہ ضرورت نہیں ہے، وہ وانٹ ہے آپ کی. یہ کیسے سمجھوں میں کہ یہ اس یہ میں ضرورت نہیں سے بڑھ سمجھا کے؟ سکتی بھائی جان، میں آئنسٹائن نہیں. یہ میں نہیں سمجھا سکتی. یہ اگر سمجھا سکتے تو لوگ کیا بات دولت کی، جمع کیا کرتے بات کرتے ہیں، کی. جمع کرتے کرتے قبروں میں کیوں جا پہنچتے ہیں؟ کسی نے مجھے ایک دفعہ بہت مزے کی بات بتائی. کسی نے کیا somebody very close to me نے کہا جو بینک میں پیسہ ہوتا ہے تو بینک کا ہوتا ہے بھائی جان. بڑے اپنے آپ کو امیر سمجھ رہے ہیں، ہوتے ہو نا کول ہے وہ خرچ رہے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگین ایکسپوجر بھی ہوتا ہے، وہ بھی نیڈ اور وانٹ کے فرق کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ آخری دم تک بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے. حیرت ہوتی ہے. ہائے اللہ، یہ اتنے سوال نہ پوچھ مجھ سے، اس کو مجھے سوچنا پڑے گا. میں اگلے پورا مہینہ یہی سوچتی رہوں گی کہ اب میں کسی کو سمجھانا چاہوں تو میں کیسے، میں خود تو مجھے سمجھ آ گئی ہے لیکن میں کسی کو کیسے سمجھاؤں گی؟ مجھے نہیں پتا میں کیسے سمجھاؤں گی. I really don't know because I feel it and I understand it. میں اگر آپ مجھے گزارش کریں تو میں اگر اپنی رائے دوں، ہاں تم بتاؤ پلیز. ایک آسان طریقہ تو یہ بھی ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں، جب آپ اس جانب سفر شروع کرتے ہیں نا تو بھی دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جس سفر کی آپ بات کر رہی ہیں اس سفر میں بہت خیر ہے اور بہت باعمل اور خیر کا وہ سفر ہوتا ہے. آج سے بہت سال پہلے کی یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں کبھی شیئر نہیں کی کیونکہ پرسنل باتیں شیئر کرنا کوئی تک نہیں بنتا بیکاز وہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں شہر سے یعنی کہ بہت اشد ضرورت ہو کسی شادی پہ جانے کی یا کہیں جانے کی یا بہت اصرار کوئی کرے تو میں چلی جاتی ہوں. میرا تعلق نہیں ہے بالکل بھی، نہ مجھے جانا ہے نہ میرے وارڈروب ایشوز ہیں کیونکہ مجھے جانا ہی نہیں ہوتا. زندگی تو بڑی آسان ہو گئی ہے نا، کوئی ایشوز نہیں ہے بیکاز وہ دوڑ ہے نا جو اس کا میں حصہ ہی نہیں رہی. میں نے اسی موضوع پر کافی لکھا ہے، ان میں سے ایک جگہ لکھا کہ زندگی سادہ ہو جتنی اس قدر آسان ہے. ہاں بہت بہت آسان. اور ایک جگہ لکھا کہ عمر بھر چین نہیں پاتے ہیں وہ لوگ کہ جو عمر بھر چین نہیں پاتے ہیں وہ جو اب نیڈ اور وانٹ کی آپ بات کر رہی تھی ساری، جو اپنے سفر کی وارڈروب کی کمی یعنی کہ مختصر رکھنے کی بات کر رہی تھی. بائی چوائس عمر بھر چین نہیں پاتے ہیں وہ لوگ کہ جو دوڑتے رہتے ہیں اسباب کے پیچھے پیچھے. بے چین رہتا ہے. بالکل صحیح. واہ. میں اگر آپ سے پوچھوں سیمی راحیل صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میرے میاں کا، اس کی والدہ کا جانا ناٹ ویری لانگ اگو. میری ساس کا جانا میرے میاں کے لیے بہت ہیوی تھا کیونکہ جب آپ 70 سال کے ہوں اور آپ کی ماں جائے تو وہ اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے. یہ تو بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنے سال آپ کی والدہ حیات رہیں. تو یہ جتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے میں خیال اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے. آئی تھنک بڑی اہم بات کی آپ. ہاں. مجھے اسی سوال سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا، یہ اس قسم کا رشتہ کیسے انسان ڈیولپ کر سکتا ہے؟ مجھے بہت اچھی سے مراد یہ کہ یہ بات سن کے بہت داد دوں گا، تحسین کرنا چاہوں گا کہ ایسا رشتہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی والدہ گئیں اور آپ کا ایسا تعلق ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ اپنے ہسبینڈ کے دکھ پر آپ کو تکلیف ہے اور وہ آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ ہے. یہ رشتہ ہم نے ہماری شادی کو 45 سال تو ہو ہی گئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان 45 سالوں میں
ہم نے ایک دوسرے کو بہت سمجھا بھی، برداشت بھی کیا، لیکن کیونکہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہمارا ایک اتنا قریبی تعلق ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کا درد اور خوشی، دونوں چیزیں، تو میرا خیال ہے اس لیے میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا ویسے کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ افیکٹ می دیٹ ہی واز سو سیڈ، بٹ آئی تھنک دیٹ از وائی، یہ بات اچھی بیکاز لگی۔ میرا میاں بہت کمال انسان ہے، بہت سادہ انسان ہے، بہت سمپل انسان ہے ان دا سینس کہ اس کی دنیاوی اٹیچمنٹس نہیں ہیں، ناٹ سمپل، ناٹ ٹھیک ہے، دنیاوی وائز، میں اگر یہ کہوں کہ آپ فقیر منش کہنا چاہتے ہاں ہے وہ، لیکن اس کے جو شوق ہیں وہ اس کے شوق ہیں، اس کا موسیقی اس کا شوق ہے، اس کے اپنے شوق ہیں، ہیں، بہت مادہ پرست نہیں ہے، ہاں نہیں مادہ پرست نہیں ہے، Materialistic نہیں۔ بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک۔ وہ، اس میں اس کو بہت کم میں نے دکھ میں دیکھا ہے، he gets over things، اس کو دکھ نہیں ہوتے ایسے، تو میں نے اس کو جب دیکھا تو مجھے اس کی تکلیف ہوئی، کیونکہ مجھے اپنی جو تکلیف پیرنٹس کی تھی وہ تو میں بہت جوان چھوٹی تھی، مجھے ایسے کوئی محسوس نہیں ہوا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ کسی کپل میں اس قدر محبت ہو کہ کسی کا دکھ جو ہے وہ دوسرے ساتھی کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہو، ایک بڑی اہم بات ہے، اور میرے خیال میں لوگوں کو اس سے اس ریلیشن شپ کی خوبصورتی جو ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ مجھے پھر یاد آ گیا، آپ شاید لطف لیں اس کا، ایک دوسرے کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے، بولو اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں واہ 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 واہ، بالکل دیٹس ٹرو۔ کیا زندگی سے مڑ کے دیکھیں تو کون سا رشتہ، ایونٹ، واقعہ، حادثہ، لمحہ یا لمحات یا وقت ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے، یہ سیمی ڈیلیٹ ہو جائے کاش؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں 3 سال کی تھی جب میری اماں فوت ہوئی، تو میں اگر سوچوں کہ، اور میں نے یہ بات بہت سوچی بھی کہ یہ کیا مطلب ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ میاں کی مصلحت ہوتی ہے کہ یہ کیا مصلحت تھی، بہت سال میں یہ سوچتی رہی، پھر آ کے ایک دن لائٹ بلب جلا ٹوینگ کر کے کہا کہ جو تم اب ہو وہ تم کبھی بھی نہ ہوتی۔ ایسے ہی صحیح ہے، بڑی اہم بات کیا، صحیح ہے، بڑی تو اہم۔ اب میں کیوں ڈیلیٹ کروں گی کچھ بھی، کیونکہ جو میرا سفر رہا ہے اس نے تو شیپ کر کے مجھے جو بھی بنایا، جو میں ابھی ہوں، اچھی ہوں، بری ہوں، چھوٹی ہوں، بڑی ہوں، جو بھی ہوں، یہ حادثات بھی آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں، رائٹ، تو میں ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہوں۔ 2 یا 3 لفظوں میں یا ایک جملے میں یا 2 جملے میں سیمی راحیل کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ تو واہ، اس کو چیرش کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس سے سیکھیں، اسے پیار کریں، اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو کوشش کریں کہ ہنسائیں، فیسنیٹ کریں، واہ، کچھ کنٹریبیوٹ کریں، پیار کریں، ہاں بس یہی کریں۔ آپ سے ہم اسی آپٹیمزم کی امید رکھ سکتے تھے۔ تھینک یو سو مچ سیمی، آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت نکالا، بہت ہی اچھا لگا۔ تھینک یو وسیع، تھینک یو فار کالنگ می، مجھے بلانے کا بہت شکریہ، آپ سب کا شکریہ، جیتے رہیں، خوش رہیں، اور اٹ واز اے گریٹ کانورسیشن۔ ایکچولی میں بھوکی ہوں کانورسیشن کی، آج کل کانورسیشن نہیں ہوتی، آج کل سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ کر رہے ہوتے یہ کانورسیشن تو نہیں ہوتی نا بھائی، یہ کیا کانورسیشن ہے؟ اچھی کانورسیشن کا جو مزہ ہے نا، واہ 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 بھائی، کیا بات ہے اس کی۔ تھینک یو، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آپ سے ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور جو سیمی راحیل صاحبہ نے اپنی جرنی جو ہم سے شیئر کی، ہر حوالے سے زندگی کے ان کے مختلف ادوار میں جو بھی جرنی رہی اور اب جس جانب یہ رواں دواں ہے، اس پہ میں نے کچھ چیزیں سنائی بھی تھی۔ ایک اور مجھے یاد آ گئی جو کہ میرا بھی آپ جانتے ہیں مرغوب اور محبوب موضوع ہے، عمل ہم کتنا کر پائیں ایک الگ بات ہے، مگر
کوشش ضرور کرتے ہیں اپنے طور پہ, اور اتفاق سے اس میں آنکھوں کا بھی ذکر ہے بھائی کہ بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا, بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا, اب مجھے چھوڑ کے دنیا میں تماشا نہ بنا, اور نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. تو آنکھیں چاہے رمضان نے بنائی ہوں چاہے پکاسو نے, مگر خواب کوئی نہیں دکھا سکتا. بالکل صحیح. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو, آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. ناظرین اجازت دیجیے, میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ دنیا نہ بنانا ایک الگ چیز ہے, اور جو دنیا میں ایک اچھی باعزت زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے تگ و دو کرنا اور اس کے لیے پوری محنت کرنا, یہ الگ چیز ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ. سو دنیا نہ بنانا ایک الگ چیز ہے, مگر ایک باعمل زندگی گزارنا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, جو کہ یقیناً ہر ایک کو گزارنی چاہیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.